باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ سے ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہر 6 میں سے ایک شخص بانجھ پن کا شکار ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ یہ اعداد و شمار 1990 سے لے کر 2021 تک ہونے والی طبی تحقیقاتی رپورٹس پر مبنی ہے، جس سے معلوم ہوا ہے کہ دنیا بھر میں 17.5% بالغ آبادی کو بانجھ پن کا سامنا ہے۔ امیر ممالک میں یہ شرح 17.8%، جبکہ متوسط اور غریب ممالک میں 16.5% ہے۔ سعودی عرب میں فروری کے مہینے میں مزید 80 فیکٹریاں کھل گئیں۔ سعودی عرب میں فروری کے مہینے میں 4.3 بلین ریال پر مبنی سرمایہ کاری پر تقریباً 80 نئی فیکٹریوں نے مختلف مصنوعات کی تیاری کا آغاز کر دیا ہے۔ سعودی وزارت صنعت و مدنی وسائل کے مطابق جنوری میں 164 فیکٹریوں نے کام شروع کیا تھا۔ فیفا نے ورلڈ رینکنگ جاری کر دی۔ عالمی چیمپئن ارجنٹینا 6 سال بعد پہلی پوزیشن پر آ گیا۔ پاناما اور کیوراساؤ کے خلاف فرینڈلی میچ جیت کر ارجنٹینا کی ٹیم دوسری سے پہلی پوزیشن پر آئی ہے۔ برازیل سے پہلی پوزیشن چھن گئی ہے، اب تازہ رینکنگ میں اس کا تیسرا نمبر ہے۔ فیفا کی تازہ رینکنگ میں فرانس دوسری پوزیشن پر موجود ہے۔ پاکستان فٹ بال ٹیم تازہ فیفا رینکنگ میں 195 نمبر پر ہے۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کا کہنا ہے کہ سیکس ان خوبصورت چیزوں میں سے ایک ہے جو خدا نے انسان کو عطا کیا ہے۔ پوپ فرانسس نے ایک دستاویزی فلم دی پوپ آنسرز میں سیکس کی خوبیوں کی تعریف کرتے ہوئے اسے خدا کی طرف سے انسانوں کی عطا کی گئی خوبصورت چیزوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ انہوں نے اپنے اس موقف کا اعادہ کیا کہ کیتھولک چرچ کی طرف سے LGBT افراد کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے۔ پوپ فرانسس نے کہا کہ چیزوں کو ان کے نام سے پکارنا اچھا ہے۔ اگر کسی کا اسقاط ہوا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس عمل کو درست ثابت کرنا بالکل دوسری بات ہے۔ ایئرپورٹ کونسل انٹرنیشنل کی طرف سے شائع کردہ 2022 کے دنیا کے 10 مصروف ترین ہوائی اڈوں کی فہرست میں استنبول ہوائی اڈے کو 7ویں نمبر پر رکھا گیا ہے۔ اٹلانٹا، ڈیلاس، ڈینور، شکاگو، دبئی اور لاس اینجلس کے ہوائی اڈوں کے بعد استنبول کا ہوائی اڈہ اس فہرست میں 7ویں نمبر پر ہے۔ ایک 13 سالہ برطانوی بچے کو انوکھے واقعے میں قید کی سزا کا سامنا ہے۔ برطانیہ کی اسپیشل کورٹ نے 7 جنسی جرائم کا مرتکب ہونے کا مجرم اس بچے کو قرار دیا ہے، جس میں 2 خواتین کے ساتھ زیادتی کی کوشش بھی شامل ہے۔ عدالت کو بتایا گیا ہے کہ اس نے 15 دسمبر 2022 کو پہلا جنسی حملہ کیا، پھر 6 بار اس کا ارتکاب کیا۔ موجودہ سال کے 17 اور 19 جنوری کے درمیان صرف 3 دن کے اندر دیگر جرائم کا بھی ارتکاب کیا۔ عدالت، پراسیکیوشن اور میڈیا نے کم عمر ملزم کی شناخت مخفی رکھی ہے اور سیکورٹی کی وجوہات کی بنا پر اس کی تصویر بھی سامنے نہیں لائی گئی، کیونکہ برطانیہ میں قوانین ایسے معاملات میں نابالغوں کی شناخت ظاہر کرنے سے روکتے ہیں۔ تاہم یہ جرائم برطانیہ کے شمال میں برمنگھم کے قریب واقع قصبے ٹیلی فورڈ میں پیش آئے ہیں۔ سویڈن کی عدالت نے قرآنی نسخوں کو نظر آتش کرنے سے متعلق مظاہروں پر پابندی ختم کر دی ہے۔ سویڈن کی ایک عدالت نے ایک اہم فیصلہ سنایا ہے اور پولیس کے اس اقدام کو کالعدم قرار دے دیا ہے، جس میں وہ قرآنی نسخوں کو نظر آتش کیے جانے کے خلاف ہونے والے 2 مظاہروں پر پابندی لگانا چاہتے تھے، جبکہ اسی طرح کے ایک مظاہرے میں دہشت گردی کی کارروائی کی منصوبہ بندی کے کرنے کے الزام میں 5 مشتبہ اسلام پسندوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا۔ بھارتی ریاست ہریانہ کے گاؤں گماد میں ایک ہولناک قتل کا پردہ فاش ہوا ہے، جہاں کینیڈا میں کام کرنے والی ایک خاتون 23 سالہ نیلم گزشتہ سال اپنے بوائے فرینڈ سنیل کے ساتھ رہنے کے لیے بھارت آئی، لیکن اسے گولی مار کر لاش کو کھیتوں میں دفن کر دیا گیا۔ لڑکی کی خالہ نے گزشتہ سال جون میں اس کے لاپتہ ہونے کی اطلاع دی تھی۔ اس کی باقیات بھیوانی CIA کو منگل کو ملی تھی۔ کیس CIA کو منتقل کر دیا گیا ہے، جس نے بالآخر سنیل کو گرفتار کر لیا ہے۔ FIA امیگریشن نے کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی کرتے ہوئے افغان مسافر کو آف لوڈ کر دیا۔ ہیڈ کانسٹیبل علی شہر یار کی نشاندہی پر شفٹ انچارج عرفان احمد میمن نے افغان مسافر کو آف لوڈ کیا۔ مسافر فلائٹ نمبر EK 603 سے سعودی عرب جا رہا تھا۔ سلطان غنی نامی مسافر کے افغان پاسپورٹ پر عمرے کا ویزا لگا ہوا تھا۔ دوران تفتیش افغان مسافر کے سامان سے جعلی پاکستانی پاسپورٹ بھی برآمد کر لیا گیا۔ جعلی پاکستانی پاسپورٹ پر سعودی عرب کا ورک ویزا اور پروٹیکٹر سٹیمپ بھی لگی ہوئی تھی۔ مسافر کے پاسپورٹ پر روانگی کی سٹیمپ بھی لگی ہوئی تھی۔
FIA اسلام آباد زون نے کارروائی کرتے ہوئے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزم مدثر عباس کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم کو سنگجانی کے علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم سادہ لوگ سے دبئی میں ورک ویزا کے نام پر خطیر رقم لے کر دبئی فرار ہو گیا تھا اور 10 دن قبل ہی واپس آیا تھا۔ ملزم نے مدعی مقدمہ سید عفیف رضا سے 3 لاکھ روپے دبئی کے ورک ویزا کی مد میں ہتھیا لیے تھے، لیکن مدعی کو نہ تو دبئی بھجوایا اور نہ ہی اس کے پیسے واپس کیے۔ ملزم مدثر عباس کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بارسلونا میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواد، حبیب ولیج ریسٹورنٹ۔ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول، کشادہ حال، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام۔ الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان۔ شیشہ اور پول ٹیبل کے شوقین کے لیے آئیڈیل جگہ۔ خوبصورت تراسا بارسلونا کے ساحل کے قریب سینٹرو کمرشیال لا ویا میں واقع۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا۔ پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923441۔ 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ مالٹا کے قریب پھنسی ہوئی پناہ گزینوں کی کشتی سے 11 گھنٹوں کے بعد 440 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے کہ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈر نے بتایا ہے کہ ان کے جہاز نے تشویش کی اطلاع ملتے ہی کارروائی کی اور 11 گھنٹوں کے بعد 400 سے زائد افراد کو بچا لیا۔ 8 خواتین اور 3 بچوں سمیت مجموعی طور پر 400 افراد اس کشتی پر سوار تھے۔ برطانیہ میں سیاسی پناہ لینے والوں کو پانی پر تیرتی ہوئی رہائش گاہ پر رکھنے کا حکومتی منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ حکومت نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ 500 تارکین وطن کو ڈوزٹ کے ساحل پر تیرتی ہوئی رہائش گاہ میں رکھا جائے گا۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ایبی اسٹاک ہوم نامی 200 کمروں والا جہاز ہوٹلوں کے مقابلے میں کافی سستا پڑے گا۔ حکومت کے مطابق تارکین وطن کو ہوٹلوں میں رکھنے پر 60 لاکھ پاؤنڈ یومیہ کے اخراجات آ رہے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت ایڈنبرا کے ایک ٹورسٹ پلیس پر اپنی حاملہ بیوی کو 50 فٹ اونچی چوٹی سے گرا کر قتل کرنے کے الزام میں ایک شخص کو کم از کم 20 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ 29 سال کے کاشف انور نے 31 سال کی فوزیہ جاوید کو اس روز قتل کیا جب ستمبر 2021 میں آرتھر سیٹ کے پہاڑی علاقے میں چھٹیاں منانے کے لیے موجود تھے۔ یارکر شہر سے تعلق رکھنے والی فوزیہ نے ایک پولیس آفیسر کو مرتے ہوئے یہ بیان دیا تھا کہ اس کے شوہر نے انہیں اوپر سے دھکا دیا، جبکہ کاشف انور کا دعویٰ تھا کہ وہ پھسل کر اپنی بیوی سے ٹکرائے تھے۔ فوزیہ 17 ہفتوں سے حاملہ تھی اور اس واقعے میں ان کی کوکھ میں بچے کی بھی وفات ہوئی۔ فوزیہ کی شادی کو 8 ماہ ہی گزرے تھے کہ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ کتالونیا کے علاقے میں پولیس نے ایک کار کے 47 سالہ نشے میں دھت ڈرائیور کو گرفتار کر لیا جو این کواترو بنتے پر 199 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہا تھا، جبکہ اس روڈ پر حد رفتار 90 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ اس کی بیوی اور 2 نابالغ بچے بھی سفر کر رہے تھے۔ پولیس نے ڈرائیور پر روڈ سیفٹی ایکٹ کے خلاف ورزی پر مقدمہ درج کر کے اسے حراست میں لے لیا ہے۔ اسپین کے صوبہ کاتالونیا کے شہر تاراگونا میں ایک ٹریفک حادثے میں 22 سالہ نوجوان L310 دیز پر ہلاک ہو گیا۔ گاڑی کو حادثہ سڑک سے اترنے کے بعد پیش آیا۔ پولیس کے مطابق حادثہ اتنا شدید تھا کہ لا سیگرا کا رہائشی موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ ڈرائیور کا ساتھی بھی حادثے میں زخمی ہوا ہے، جسے لریدا ہسپتال میں علاج معالجے کے لیے داخل کروا دیا گیا ہے۔ رواں سال 2023 میں کاتالونیا میں انٹر اربن روڈ نیٹ ورک پر ٹریفک حادثات میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 36 تک جا پہنچی ہے۔ اسپین کی پولیس گواردیا سول نے میڈرڈ کے علاقے
کولومینار میں اپنے 8 بچوں کے ساتھ بدسلوکی کے الزام میں ایک 44 سالہ اسپانوی ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا ہے، جس پر الزام ہے کہ اس نے اپنے 8 بچوں کو جسمانی اذیت دی اور معیاری غذائیت کے شکار بھی بنایا اور ان بچوں کو ایک کمرے میں بند رکھا تھا۔ گرفتار شخص اپنی بیوی کو بھی اذیت دیتا تھا۔ یہ ڈاکٹر اپنے بچوں کو باقاعدگی سے اسکول بھی نہیں بھیجتا تھا۔ اسپین کی وزارت داخلہ کے 2022 کے کرائم بیلنس کے ڈیٹا کے مطابق بارسلونا کرائم کے لحاظ سے اسپین میں ٹاپ آف دا لسٹ سٹی ہے۔ بارسلونا میں اس عرصے میں چاقو زنی، منشیات کی اسمگلنگ اور زیادتی کے واقعات میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ بارسلونا کے شہریوں میں عدم تحفظ کا احساس بھی بڑھا ہے۔ بارسلونا جرائم کے اعتبار سے 10.35 پوائنٹ کے ساتھ درجہ بندی کے نمبر 1 پر ہے۔ 2019 میں 1,12,461 چوری کی رپورٹ درج ہوئی تھی۔ 2022 میں یہ تعداد گھٹ کر 79,769 رہ گئی ہے۔ اس عرصے میں منشیات کی فروخت، جنسی جرائم اور بلیڈ ہتھیاروں سے حملے میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔